آپ کے ہاتھ میں ریڈیو ہے، ریڈیو کو آپ آن کرتے ہیں اور اس کی ناب کو یا بٹن کو گھماتے ہیں تو آپ کو ایک آواز آتی ہے، یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ پھر آپ اس کی ناب کو گھماتے ہیں اور ایک اور فریکوینسی پہ یہ سیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو آواز آتی ہے، یہ ریڈیو پاکستان کراچی ہے۔ آپ ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، آپ ایک بٹن دباتے ہیں تو ایک جگہ پہ فریکوینسی ملتی ہے اور آپ تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ دوسرا بٹن دباتے ہیں تو آپ کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں۔ تیسرا بٹن دباتے ہیں، ایک اور جگہ پہ فریکوینسی سیٹ ہوتی ہے تو آپ مووی یا ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ ایک اور بٹن دباتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دو سیاستدان آپس میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں، آپ فوراً بٹن دبا کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اب آپ یہ غور کریں کہ یہ ویوز، یہ لہریں، مختلف فریکوینسی کی لہریں ہر وقت آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ یہ آپ کی دیواروں سے چھن کر آ رہی ہیں، یہ آپ کے اوپر سے گزر رہی ہیں، یہ آپ کے جسم سے گزر رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ ان کو استعمال اس وقت کرتے ہیں، آپ ان سے مستفید صرف اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اپنے ریڈیو یا ٹی وی کو آن کرتے ہیں اور پھر ایک خاص فریکوینسی پہ لے کے جاتے ہیں اور اپنا مطلوبہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ انسانی دماغ بھی بالکل اسی طرح ایک ریسیور کی طرح ہے، جس کو آپ پہلے آن کرنا پڑتا ہے، پھر ایک خاص فریکوینسی پہ لے کے جاتے ہیں تو اسی فریکوینسی کے آپ کو پروگرام ملتے ہیں۔ ہر شعبہ زندگی کی اپنی فریکوینسی ہے۔ عظیم لیڈرز کی اپنی فریکوینسی ہے۔ یہ عظیم لیڈرز اپنی قوم کی آزادی یا خوشحالی کا کوئی خواب جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ سائنسدان ایک خاص فریکوینسی پہ کام کرتا ہے۔ سائنسدان جو کائنات کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہے اور دور کسی فریکوینسی پہ جا کے کوئی ایسا قدرت کا راز معلوم کر لیتا ہے جو بعد میں جا کے سائنس کا قانون بن جاتا ہے۔ کھلاڑی جو ہے اس کی اپنی فریکوینسی ہے۔ ایک کھلاڑی جو مخالف ٹیم کی خامیوں کو ڈھونڈ دیتا ہے اور پھر وہی جا کے سٹرائک کرتا ہے، وہی جا کے حملہ کرتا ہے اور بار بار حملہ کرتا ہے، بڑے جوش سے حملہ کرتا ہے اور اپنی ٹیم کو فتح دلا دیتا ہے۔ بزنس مین اور انٹرپرینور کی اپنی فریکوینسی ہے۔ وہ اپنے ماحول میں کوئی موقع یا اپرچونٹی کو تلاش کر لیتے ہیں اور پھر معصومیت سے مگن ہو کر اس پہ لگ جاتے ہیں اور دلیرانہ فیصلہ کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عالم دین کی اپنی فریکوینسی ہے، ایک آرٹسٹ کی اپنی فریکوینسی ہے، ہر شعبہ زندگی کی اپنی فریکوینسی ہے۔ آپ کو زندگی میں کیا چاہیے؟ آپ کو جو بھی چاہیے اس شعبہ کی فریکوینسی کے ساتھ اپنے دماغ کے ریسیور کو میچ کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دماغ کی فریکوینسی کو جس شعبے میں جانا ہے، ہم نے لیڈر بننا ہے، ہم نے انٹرپرینور بننا ہے، ہم نے سائنٹسٹ بننا ہے، ہم نے پروفیشنل بنا ہے، تو اس کے ساتھ ہم اپنی فریکوینسی کو کیسے میچ کریں؟ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، جس شعبے میں جانا ہے وہاں کے لوگوں کی بایوگرافیز یا سوانح عمری کا مطالعہ کریں، ان کے انٹرویوز سنیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ لوگ کیسے سوچتے ہیں، یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی پسند اور ناپسند کیا ہے، یہ کیسا لباس پہنتے ہیں، ان کے اندر کیسا اعتماد ہے، یہ کیسے بات چیت کرتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں، یہ جاننے کی پوری کوشش کریں اور پھر ویسا ہی بننے کی کوشش کریں۔ وہاں تک پہنچنے سے پہلے، اس کمیونٹی تک پہنچنے سے پہلے آپ ذہنی طور پر، آپ نظریاتی طور پر وہاں پہنچ جائیں، محسوس کریں کہ آپ انہی کے درمیان رہ رہے ہیں، اسی کمیونٹی کا ایک آپ فرد ہیں، آپ اسی طرح کا لباس پہنیں، آپ اسی طرح سے بات چیت کرنا شروع کر دیں، آپ اسی طرح سے اپنا کانفیڈنس، اعتماد کو بڑھا دیں اور بالکل اسی طرح ایکٹ اور ریئیکٹ اور سوچ لیں کہ آپ انہی کے درمیان موجود ہیں۔ ہو سکے تو ان کو خط لکھیں، ہو سکے تو ان کو ای میل کر دیں،
ہو سکے تو ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں، ہو سکے تو سفر کر کے صرف ان کو دیکھنے کے لیے ایک دفعہ چلے جائیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان صرف وہیں تک جاتا ہے جہاں تک اس کی سوچ جاتی ہے، اس سے نہ اوپر نہ اس سے نیچے، اور ایک دن وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک اس کی سوچ جاتی ہے۔ وہاں تک اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنائیں اور ان کے رہن سہن کے مطابق اپنی زندگی کو میچ کر لیں۔ لیکن اگر آپ وہاں ذہنی طور پر نہیں پہنچتے تو پھر کبھی نہیں پہنچیں گے، اور اگر حادثاتی طور پر پہنچ گئے تو وہاں رہ نہیں سکیں گے۔ رشوت، سفارش یا دھوس سے اگر آپ کسی عہدے پہ پہنچ گئے تو رہ نہیں سکیں گے۔ آپ اگر وزیر اعظم بھی بن گئے تو وہاں رہ نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ کی پرسنالٹی اس کی اہل نہیں ہے، آپ کی ذات اس کی اہل نہیں ہے، تو وہاں آپ رہ نہیں سکیں گے بلکہ واپس آ جائیں گے۔ امریکہ میں ایک مشہور سالانہ لاٹری ہے، ہر سال ایک لاٹری ہوتی ہے، اس کے ٹکٹ ہوتے ہیں، اور اس کا جو پہلا انعام ہوتا ہے اس کی جو ویلیو پچھلے سال تھی وہ 1.6 بلین ڈالر یعنی 1.5 ارب ڈالر سے زیادہ تھی۔ یعنی جس بندے کی یہ لاٹری نکلتی ہے وہ ایک لمحے میں، ایک رات میں اس کے پاس 1.5 ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے۔ سب کا سروے کے مطابق جن لوگوں کی یہ لاٹری نکلی ہے کچھ عرصہ اوپر جانے کے بعد پھر وہیں پہ آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس پیسے کے ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر، جذباتی طور پر اس کے اہل ہی نہیں ہوتے، اس پیسے کو وہ سہار ہی نہیں سکتے، اس پیسے کو وہ صحیح استعمال ہی نہیں کر سکتے، اور وہ ضائع ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پہ آ جاتے ہیں۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ دنیا میں جتنی بھی دولت ہے وہ اس کا 98% جو ہے 2% لوگوں کے پاس ہے، اور 2% دولت جو ہے 98% لوگوں کے پاس ہے۔ بڑی اہم بات ہے۔ ایک خیال کے مطابق اس دولت کو اکٹھا کر دیا جائے اور تمام انسانوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے، اور یقین جانیں کہا جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ دولت وہیں پہ واپس آ جائے گی جن کے پاس پہلے تھی۔ جس بھی عہدے پہ جانا ہے، جس بھی ترقی کی منزل پہ جانا ہے، اس کا ایک خواب پہلے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا ہی نہیں، خواب دیکھتا ہی نہیں۔ جب آپ اپنی پرسنالٹی کو ایلیویٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اوپر لے جاتے ہیں، ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر، جذباتی طور پر اپنے آپ کو اوپر لے جاتے ہیں، تو آپ اس عہدے کا اہل بن جاتے ہیں۔ یہ مسائل چھوٹے نظر آتے ہیں، بہت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک ہوائی جہاز پہ بیٹھتے ہیں، آپ لاہور سے کراچی کا سفر کر رہے ہیں۔ جب آپ کا جہاز اوپر بلندیوں پہ جاتا ہے تو لاہور شہر بہت چھوٹا سا لگتا ہے، بھاٹی گیٹ سے داتا دربار کا راستہ بہت چھوٹا سا لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اگلا شہر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، چند منٹوں کے بعد آپ کو ملتان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ملتان بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے، بہاولپور نظر آتا ہے، کیونکہ آپ بلندیوں پہ ہیں۔ جب انسان ذہنی طور پر بلندیوں پہ ہوتا ہے تو یہ دنیا کے مسائل بہت چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، یہ رکاوٹیں بہت چھوٹی لگتی ہیں۔ علامہ اقبال نوجوانوں کو شاہین بنانا چاہتا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے کو پر لگا کے ہوا میں اڑنا ہے۔ ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر آپ شاہین کی طرح اپنی پرواز کو بلند کریں، آسمانوں تک جائیں، تاکہ یہ دنیا کے مسائل، یہ رکاوٹیں سب بہت ماند پڑ جائیں اور آپ جو ہے اپنی منزل پہ آسانی سے پہنچ جائیں۔ اپنی منزل کے حصول میں کسی چیز کو رکاوٹ نہ بنائیں، وسائل کو، ذہانت کو، ماحول کو، حالات کو، کسی چیز کو رکاوٹ نہ بنائیں۔ میرے لیے یہ کوئی اہم نہیں ہے کہ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا آپ کم پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، آپ ذہین ہیں یا کند ذہن ہیں۔ میرے نزدیک سب سے اہم یہ ہے کہ کیا آپ کا کوئی خواب ہے۔ اگر آپ کا خواب ہوگا
تو ایک دن آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے ابھی سے اپنے آپ کو اس کا اہل قرار دینا شروع کر دیا۔ ایلان مسک جو اسپیس ایکس اور ٹیسلا کار کا اس وقت مالک ہے، اس کے ذہن میں ایک دفعہ ایک خیال آیا کہ وہ ایسا اسپیس کرافٹ، ایسا خلائی جہاز بنائے گا جو فضاؤں میں جائے گا، سیٹلائٹ کو چھوڑے گا اور پھر زمین کے اوپر لینڈ کر جائے گا۔ ایسا اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا اور ساری دنیا سمجھتی تھی کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ اسپیس کرافٹ خلاؤں میں جاتا تھا اور واپس جب آتا تھا تو اس کو سمندروں میں گرا دیا جاتا تھا، ضائع کر دیا جاتا تھا، وہ ڈسپوزیبل ہوتا تھا کیونکہ وہ لینڈ نہیں کر پاتا تھا۔ ایلان مسک نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں نے ایسا اسپیس کرافٹ بنانا ہے جو زمین کے اوپر آ کے اترے گا اور پھر جائے گا، پھر استعمال ہوگا، بار بار استعمال ہوگا۔ یہ شخص جس کی کوئی تعلیم، فارمل ایجوکیشن اسپیس انجینئرنگ میں ہے ہی نہیں، اس نے اسپیس ٹیکنالوجی کے بارے میں اپنے یونیورسٹی یا کالج میں کہیں نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی یہ سوچ رہا ہے۔ اس نے کتابیں لی، مطالعہ شروع کیا اور پھر اس نے ایک دن یہ اسپیس کرافٹ بنایا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب پہلی دفعہ وہ ابھی زمین سے اڑا ہی نہیں تھا تو وہیں پہ بلاسٹ کر گیا، پھٹ گیا اور اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد دوبارہ بنایا اور دوسری دفعہ یہ اڑا اور اوپر جا کے پھر بلاسٹ کر گیا، تباہ ہو گیا، بہت مقروض ہو گیا، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ پھر تیسری دفعہ بنایا، جب تیسری دفعہ بنایا تو تھوڑا سا اوپر گیا لیکن پھر جو ہے ٹھس ہو گیا اور اب جو ہے اس کے اوپر پہاڑوں جیسے قرضے چڑھ گئے۔ اس کے ایک انٹرویو میں ایک انٹرویور اسے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ایسا کام کیا جس کے بارے میں سب کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے کہ ایک اسپیس کرافٹ ہوا میں جائے، خلا میں جائے اور پھر زمین پہ اتر جائے، یہ ناممکن ہے۔ بڑے بڑے سائنسدانوں کو اس نے حوالہ دیے، فلاں نے کہا نہیں ہو سکتا، فلاں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ شخص اب باز آ جائے گا، اپنی اس غلطی سے باز آ جائے گا، یہ کوئی غلطی کر رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو جب وہ یہ سن رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں ہلکے پھلکے آنسو تھے اور وہ سوچ رہا تھا، کیونکہ اس کا خواب اس کو بہت پیارا تھا، کیونکہ اس کی منزل جو ہے اس کو بہت عزیز تھی اور اس لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ پھر اس انٹرویور نے سے پوچھا کہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ناکامی کے بعد اب؟ تو اس نے کہا کہ میں چوتھی دفعہ کروں گا، چوتھی دفعہ یہ اسپیس کرافٹ بناؤں گا۔ تو اس نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے ایک تاریخی جملہ بولا، اس نے کہا کہ آئی نیور کوئٹ، میں کبھی کسی کام کو ترک کر دینے کا عادی نہیں ہوں۔ When you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. تو پھر کیا ہوا؟ اس نے چوتھی دفعہ اسپیس کرافٹ بنایا، اس کو اڑایا، وہ گیا، سیٹلائٹ کو ریلیز کر کے پھر زمین پہ آ کے اتر گیا۔ تو تعلیم کی کمی، وسائل کی کمی انسان کے آڑے نہیں آ سکتی اگر وہ اپنے خواب سے، مشن سے مخلص ہو۔ اگر اس شخص پہ اتنے قرضے چڑھ گئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ آپ کے پاس فرض کیا پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ مقروض تو نہیں ہیں، آپ اس سے بہت بہتر تھے جس کے اوپر پہاڑوں جیسے قرضے چڑھے ہوئے تھے، وسائل نہیں تھے، تعلیم بھی مطلوبہ نہیں تھی، لیکن اس کا خواب سچا تھا۔ تو آپ نے جس شعبے میں کامیابی حاصل کرنی ہے، جس عہدے پہ پہنچنا ہے، جس ترقی پہ پہنچنا ہے، اپنے ذہن کو اس کے ساتھ ٹیون کریں، ان لوگوں کے ساتھ جو پہلے سے کامیاب لوگ ہیں اس فیلڈ کے، ان کے ساتھ اپنے ربط بڑھا دیں، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر ان سے ربط بڑھا دیں اور کسی کمی کو راستے میں حائل نہ ہونے دیں، کسی رکاوٹ کو بروئے کار نہ لے کے آئیں۔ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ شکریہ۔ Elon Musk